بہت بڑی واقعہ رونما ہو. نواسہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگتی جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا. اتنی بڑی فضیلت والی دین جو اللہ نے جس دین دنیا آسمان و زمین لوح قلم کو بنایا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اب میرے دوستوں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 17 نمبر میں یوم عاشوراء والے دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی. پھر اسی یوم عاشوراء والے دن قریش مکہ بیت اللہ کے اوپر گلاب نیا گلاب ڈالتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کبریٰ سے نکاح فرمایا یوم عاشوراء والے دن. یہاں تو بھائی یوم عاشوراء والے دن نکاح پڑھنا مانا ہے. جب محرم آ جاتی ہے کہ بھائی نکاح بند ہو رہی, پتہ نہیں کیوں بھائی نکاح بند کر دیتے. بھائی محرم والے دن نکاح نہیں, محرم ایکم محرم سے نکاح بند ہو جاتی. اور اللہ کی رسول یوم عاشوراء والے دن حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا. اور پھر 20واں نمبر کیا ہے, بہت بڑی واقعہ رونما ہو. نواسہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگتی جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا. اتنی بڑی فضیلت والی دین جو اللہ نے جس دین دنیا آسمان و زمین لوح قلم کو بنایا یوم عاشوراء والے دن 21واں نمبر میں میرے دوستوں قیامت قائم ہوگی. یہ 21 نمبر تک یہاں واقعات کا بے شمار ہے. یہ 21 نمبر تک میں نے بتا دی. تو اس یوم عاشوراء کی اتنی بڑی اہمیت ہے, اتنی بڑی اہمیت ہے اور اتنی بڑی فضیلت ہے. ہمارے یوٹیوب میں بیان چل رہا ہے میرے دوستوں روزہ رکھنے کے بارے میں اور اس میں کیا کرنا چاہیے یوم عاشوراء والی دن, کون سی عبادتیں ہیں. اللہ کے رسول کی نزدیک تمام نفلی روزوں میں سے سب سے بہترین روزہ اللہ کے رسول ہمیشہ یوم عاشوراء والے دن کی روزے کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اور صحابۃ الاجمعین کو تلقین بھی فرمایا کرتے تھے. تو آج میں نے جو آیات پڑھا وہ دوستو, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. آئے ایمان والو, تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی جہنم کی دردناک عذاب سے بچاؤ. پچھلی جمعہ کو یہ بات چلتے رہے میرے دوستوں. ہر بندہ, ہر آدمی, آفس ہو یا عدالت ہو یا گھر ہو, اپنے گھر کی حاکم ہے. عدالت ہو, وہاں کا جو بڑے ہیں وہ ان کی حاکم ہے. آفس ہو, جو ان کی بڑے افسر ہے اور ان کی مطاعتوں کو نماز کی حکم فرمائے, نماز کی تلقین کرے, نیک کام کی تلقین کرے, اچھے کام کی حکم کرے, بری کاموں سے لوگوں کو رکنے کی تلقین کرے, ایسے بھی خود بھی برے کرے اور اپنے مطاعتوں کو بھی برائی میں لگا دے. گھر کے حاکم ہیں کہ سب سے کل قیامت کے دن پوچھیں گے, اللہ پوچھیں گے کہ بھائی تم نے کیا کیا, جو اپنا مطاعتوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا, ان کے ساتھ ظلم کیے, ان کو کسی بات کی تلقین کیے, نیک کام کی حکم کیے, بری کام سے ان کو رکنے کی کوشش کیے یا نہیں, یا خود بھی برائی میں لگے اور اپنے مطاعتوں کو برائی میں لگاتے رہے. گھر کے افراد, والد ہے یا بڑے بھائی ہو میرے دوستوں, وہ گھر کے حاکم ہیں. اب والدین کی ذمہ داری ہے جب تک وہ نابالغ ہو کہ
ان کی پرورش کی جائے. سب سے بہترین پرورش میں سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ ان کو اچھے تعلیم و تربیت کی جائے, ان کو نماز کی حکم کی جائے, ان کو اچھے کام کی حکم کی جائے, اچھے کام کی طرف ان کو ترغیب کی جائے, بری کاموں سے ان کو روکنے کی کوشش کی جائے. جب وہ بالغ ہو جاتی ہیں پھر ان کی والدین کی ذمہ ان سے ختم ہو جاتی ہے. جیسا ہی بچے سن بلوغت میں پہنچ جاتے ہیں پھر والدین کی ذمہ داری نہیں ہے. اور چھوٹے ہو تو اللہ کے رسول کی سنت ہے میرے دوستوں, کیا ہے کہ ان کو 7 سال عمر میں نماز کی حکم کرو. جب 7 سال پار ہو جائے, جب 10 سال ہو تو ان کو اذا بلغوا 10 کہ ان کو جب 10 سال ہو جائے تو ان کو ہلکے تھپڑ بھی لگا سکتے ہو, ڈانٹ ڈپٹ کرو پھر پٹائی کرو. 7 سال سے حکم کرو, ساتھ لے کے جاؤ. میرے دوستو لے کے جانے کا بھی ایک ترتیب ہے. مسجدوں میں آئے بچے شور شرابہ نہیں, ان کو اسے تربیت دو کہ ایک سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ اور پھر باتیں نہ کرنا, شرارت نہ کرنا, نہ دوسرے نمازیوں کی خلل نہ پڑے اپنے نماز کے اندر. لیکن خبردار ان کو بگانا نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول جب نماز پڑھایا کرتے تھے میرے دوستوں, ان کی پیٹھ کے اوپر بیٹھے ہوئے کہ اسے بھی پیٹھ سے گر جائے. ایک صحابی ان کو پکڑ کے نیچے اتارنے کیا, اللہ کے رسول نے ہاتھ سے اشارہ کر دی کہ نہیں تم نہیں پکڑنا. اللہ کے رسول نماز سے کھڑے ہوئے نہ سجدہ سے اٹھے پھر ان کو ایک طرف کر دی. پھر اللہ کے رسول دوبارہ جب سجدہ میں گیا حضرت امام حسن اور حسین دونوں اللہ کے رسول کی پیٹھ کے اوپر چڑھے ہوئے. تو لہذا بچوں کے اوپر سختی نہ کرنا, پیار سے محبت سے ان کو سمجھایا جائے, ان کو تربیت دی جائے. اب جب 10 سال ہو ان کو تھوڑی سی مار پٹائی بھی کرو, اور پھر سن بلوغت کی بات آپ کے ذمہ ختم ہے. اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کی باوجود بھی آپ نے تعلیم دی, تربیت دی, قرآن سکھایا, حافظ قرآن بنا, عالم دین بنایا, دین کی تبلیغ کی, اس کو دین کی طرف بلائے, دین کی ترغیب دی ہے, اچھے کام کی طرف نہ ان کو ترغیب دیتے رہے, اچھے کام کی حکم دیتے رہے, بری کام سے ان کو رکتے رہے. اگر پھر بھی وہ اس میں باز نہیں آتے ہیں بڑے ہونے کے بعد, اگر وہ اپنے اعمال کو درست نہ کرے تو وہ اس کے لیے بربادی ہے, یہ اس کے لیے تباہی ہے. اب اس سے پوچھ گچھ ہوں گے کہ بھائی تم نے کیا کیا. اب میرے دوستوں اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ صرف اپنے آپ کو نہیں جہنم کی آگ سے بچانا, اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور اگر آپ کے پاس طاقت ہے میرے دوستوں, اپنے گھر کے بعد اپنے علاقہ میں اپنے رشتہ عزیز و اقارب, اللہ کے رسول کو اللہ نے فرما دی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور انہیں بھی ڈراتے رہیں. پھر اپنے پھپھی کو, اپنے بیٹی کو سمجھاتے رہیں, اپنے پھپھی کو دین کی طرف مائل کرتے رہے, اچھے کام کی حکم کرتے رہیں. اس کی بعد میرے دوستوں پورے امت کی طرف, تو سب سے پہلے اپنے گھر کو, اس کی بعد پھر اپنے عزیز و اقارب, اپنے رشتہ داروں کو, اس کی بعد ہی میرے دوستوں اگر آپ کے پاس طاقت ہے, پاور ہے, ذمہ داری آپ کی ہو کہ آپ علاقہ کی چیئرمین ہو یا پھر کوئی ناظم ہو, کچھ ہو, تو ان کو بھی دین کی طرف بلاتے رہو. اور اگر آپ اس سے بڑے ہو تو پھر آپ ملک کی حاکم ہو تو آپ کی ذمہ یہ لازمی ہے کہ آپ دین کو قائم کرو اور پھر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہو, اچھے کام کی حکم کرو, لوگوں کو بری کام سے رکتے رہو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ اللہ نے فرمایا کہ علیہا ملائکۃ وقودھا الناس والحجارہ, کہ سن لو کہ جس جہنم کی ایندھن لوگ اور پتھر ہی ہوگا, جو اس میں جلیں گے, بالکل یہی الفاظ سورہ بقرہ کے اندر بھی گزر چکے ہیں. ان پتھروں سے مراد عام پتھر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ پتھر بھی ہو سکتے ہیں جن کو جو لوگ اپنے پتھروں کو ترس کے جو ہے نا بھوتے بناتے ہیں, وہ پتھر بھی ہو سکتے ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اس پر فرشتے مقرر ہے اسی جہنم کے اندر جو تلخ اور سخت ہے اور کسی کی رعایت نہیں کرتے, نہ ان کو کسی پر ترس آئے گا, بلکہ لا یعصون اللہ, وجہ یہی ہے
कि वो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, कभी गुनाहें नहीं करती हैं। अल्लाह उन्हें जो हुक्म फरमाते हैं वही करते हैं, अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। उनके दिलों के अंदर वो रहम नहीं है कि भाई तुम बुराई करने के बाद तुम्हारे शक्ल की तरफ देख कर रहम खा जाएंगे। नहीं, तूने सारे जिंदगी भर बुराई की, अब तुझे जो पकड़ होगी सख्त पकड़ होंगे, क्योंकि अल्लाह की हुक्म है, अल्लाह की हुक्म है। फिर वो फरिश्ता फिर तुम्हें पकड़ेंगे। मेरे दोस्तों के इतनी बड़ी ताकतवर होंगे। मेरे दोस्तों कहा कि फरिश्ते अगर एक पर जमीन के कोने में लगा दे तो पूरी जमीन को पलट दे। अब मेरे दोस्तों जो नेक लोग होंगे उनके सामने बड़े हसीन और खूबसूरत फरिश्ते आएंगे, उनकी शक्लें इतनी हसीन और खूबसूरत होंगी। और बद जो गुनाहगार होंगे उनके सामने वो फरिश्ते इस अंदाज से होंगे जैसे बदशक्ल ना और भयानक किस्म की और दहशतनाक शक्लें लेकर तुम्हारे सामने पेश होंगे मौत से पहले। तो फरमाते कि ये अल्लाह की जो हुक्म है वही करेंगे, अल्लाह के हुक्म की सवा वो कोई काम नहीं करते, हमेशा वो अपना हुक्म की बरदारी करते रहते हैं। अब आगे फरमाया अल्लाह ने, या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला ता'तज़िरुल यौम, ऐ काफिर सुन लो, आज तुम्हें कोई मोहलत नहीं मिलेंगे, आज कोई तुम्हारे लिए कोई उज़र वाले दिन नहीं होंगे ना। अल्लाह ने फरमा दी ला ता'तज़िरुल यौम, आज के दिन कोई बहाना नहीं सुना जाएगा ना। बहाना साजी दुनिया में तो चल जाती थी, मगर आज क़यामत के दिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। अमल का जमाना खत्म होकर जज़ा अमल का वक्त आ चुका है। लिहाजा मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो, मौत से पहले मौत से तैयारी कर लो, क़यामत से पहले क़यामत की तैयारी करो। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, बेशक आज तुम्हें उन कामों का बदला दिया जाए जो कुछ तुम दुनिया में करते थे, यही तुम्हें बदला मिलने का दिन है। आज तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेंगे? सर्टिफिकेट मिलेगा, अच्छा कामों की या बुरे कामों की, कौन सी, नेक अमाल या बद अमल की ना। नामाए अमल तुम्हारे सामने पेश किए जाएंगे। अगर तुम नेक अमल करने वाले, अच्छे काम करने वाले, इबादत गुजार हो तो तुम्हारे सीधे हाथों में तुम्हारे नेक अमल पेश किए जाएंगे, तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गई। और अगर तुम बुरी हो, गुनाहगार हो, तो अपने उल्टे हाथ, अपने सीने को चीर कर अपने उल्टे हाथों से तुम्हारे नामाए अमल पेश किए जाएंगे। वक़ाल मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, तो उस दिन तुम कहोगे अल्लाह क्या हो गया कि कोई भी तो अमल ऐसे नहीं है कि तमाम तर चीजें मेरे नामाए अमाल में पेश कर दी है, कि छोटे से छोटे अमल हो या बड़े से बड़े अमल हो, छोटे से छोटे गुनाह हो या बड़े से बड़े गुनाह, तमाम तर चीजें मेरे नामाए अमाल में अल्लाह ने पेश कर दी है, गिन गिन के तुम्हारे सामने पेश कर दिए जाएंगे। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, आज 8 मुहर्रमुल हराम है, कल यौम आशूरा वाले दिन है ना मेरे दोस्तों। तो हो सके तो कल की रोजा या परसों की रोजा या 10 या 11, 9 या 10, 10 या 11, 2 रोजा रखना, ये क्या है और रसूल की सुन्नत है। तो मेरे दोस्तों अभी से तौबा कर लो कि आज यौम आशूरा वाले दिन अल्लाह तौबा कबूल फरमाया आदम की भी मेरे दोस्तों। तो लिहाजा तो कल यौम आशूरा है, आज से तौबा कर लो मेरे दोस्तों कि आइंदा कभी गुनाह नहीं करूंगा और हमेशा नेक अमल करते रहूंगा, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करूंगा ना मेरे दोस्तों। अगर किसी का कोई बुरी आदत है, उस बुरी आदत की तरफ ना तवज्जो देकर कहा कि या अल्लाह ऐसे बुरी काम आइंदा कभी नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह ताला हमेशा हर वक्त नेक काम करते रहूंगा कि अल्लाह तू मेरे तौबा को कबूल फरमा और मेरे तमाम गुनाहों को बख्शिश फरमा दे। तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाएंगे। हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।